بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ لڑکی والوں کے گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا کہ دولہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ سن کر دلہن کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عورتوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ دلہن ہی منحوس ہے، ابھی تو قدم بھی نہ لگے تھے اس گھر میں اور اتنی نحوست پھیلا دی، جب جائے گی تو کیا ہوگا؟ دلہن کو سمجھ نہ آئی کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ کیا اس نے جان بوجھ کر اپنے شوہر کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے؟ کیا وہ برا چاہ سکتی تھی؟ اس طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ وہ رونے لگ پڑی۔ اس احساس نے اسے آن گھیرا کہ اب وہ ساری عمر ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارے گی جس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اور اس کے ماں باپ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا وہ سن کر تو اس کی رہی سہی جان ہی نکل گئی تھی۔ ہر طرف شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں، پورا گھر لائٹوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، سب لوگ بے انتہا خوش تھے۔ اخراج عدیل کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی اور یہ تمام تیاریاں بارات کے لیے کی جا رہی تھیں۔ عدیل کی فیملی میں اس کے والدین، وہ اور ایک بہن تھی۔ عدیل ایک حجام تھا اور اس نے بہت محنت سے اپنا چھوٹا سا گھر بنوایا جس میں اس نے اپنے ماں باپ کو پرسکون زندگی دی، اور اب وہ خود شادی کرنے جا رہا تھا۔ بچپن سے ہی اس کا رشتہ اس کی خالہ کے گھر طے تھا۔ ان کے گھر کا یہ رواج تھا کہ اگر رشتہ ہو جاتا ہے تو لڑکا لڑکی والوں کے گھر نہیں آ جا سکتا تھا۔ بچپن کی منگ سے شادی ہو رہی تھی، دل میں ہزاروں خواہشیں، ہزاروں خواب عدیل نے اپنے دل میں سجائے ہوئے تھے، اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا، اور وہ کر بھی رہا تھا۔ گاؤں والے بھی اس کی مدد کرتے تھے کیونکہ وہ بہت صابر و شاکر اور محنتی تھا۔ سارا دن کام کرتا، لیکن اس نے نماز کبھی بھی نہ چھوڑی۔ وہ 5 وقت کا نمازی پرہیزی تھا۔ اس کی ان عادات کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے بہت خوش ہوتے اور وہ ہر وقت خوش رہنے کی دعائیں دیتے۔ بارات کی روانگی کا وقت ہو گیا تھا، تمام تیاریاں مکمل تھیں اور پھر بارات روانہ ہو گئی۔ عدیل دولہا بنا اتنا پیارا لگ رہا تھا، خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بارات جا رہی تھی کہ دولہے کی گاڑی سامنے آتے ٹرک سے ٹکرائی اور شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عدیل کے والدین موقع پر ہی فوت ہو گئے، ڈرائیور کو بھی شدید چوٹیں آئی تھیں۔ عدیل کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد لڑکی والوں کے گھر میں بھی پیغام پہنچ گیا۔ لڑکی کے گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا کہ دولہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ عورتیں دلہن پر باتیں کرنے لگیں، جبکہ وہ سوچنے لگی کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ اب وہ عدیل سے تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین نے کہا کہ وہ اس کی بچپن کی منگ ہے اور کچھ دنوں تک سادگی سے نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ عدیل کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا، وہ ہسپتال میں تھا اور بے ہوش بھی۔ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اس کے والدین کی تدفین وغیرہ کا کام کیا۔ 3 دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اسے بتایا گیا کہ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے۔ رو رو کر اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز اسے تسلی دیتے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بہن بھائی خالو بھی اس کے پاس تھے، دوست احباب بھی۔ 1 مہینہ لگا اسے ٹھیک ہونے میں، لیکن وہ ابھی اپنے قدموں پر نہیں چل سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اسے مکمل ٹھیک ہونے میں 4 ماہ لگیں گے۔ اسے ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لایا گیا۔ ماں باپ کے گھر بغیر یہ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بہن بیچاری نے رو رو کر الگ سے حال بے حال کر رکھا تھا۔ اس کے خالو نے کہا کہ بیٹا ہم جاتے ہیں کہ تم اپنی امانت ہمارے گھر لے آؤ، حالات جیسے بھی ہوں تم دونوں اکیلے رہو گے تو اور زیادہ بیمار ہوں گے، ویسے بھی تمہاری دیکھ بھال کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اور بیوی سے زیادہ دیکھ بھال کون کر سکتا ہے۔ ان کا فیصلہ سن کر عدیل نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے۔ عدیل کو خالو اپنے گھر لے آئے، قبول و ایجاب کے مرحلے طے پائے اور اس کا نکاح ہو گیا۔ عدیل اپنی شریک حیات کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ عدیل کے دل میں 1000 طرح کے وسوسے تھے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش ہوگی بھی یا نہیں۔ 1 مہینے تک تو وہ عدیل کے ساتھ خوشی خوشی رہی، اس کی دیکھ بھال کی، کہ اب وہ بالکل چڑچڑی ہو گئی تھی۔ عدیل کو ہر وقت معذوری کے تانے، بے روزگاری کا رونا روتی، ہر وقت عدیل کو کڑوی کسیلی سناتی رہتی۔ جب بھی کوئی رشتہ دار یا ہمسایہ آتا تو عدیل کا ہی رونا روتی رہتی۔ عدیل کی بہن کے ساتھ بھی اس کا سلوک کافی برا تھا، جبکہ وہ بیچاری اس سارے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی اور عدیل بیچارہ بے بس و مجبور ہو کر سنتا رہتا۔ الیکٹرانک ویل چیئر تھی اس کے پاس، وہ دکان پر بھی آ جاتا، کام کاج بھی اس نے شروع کر دیا تھا، زیادہ نہیں تو گزارے لائق کما لیتا۔
وہ اپنی بیوی کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی بیوی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیتی۔ آہستہ آہستہ عدیل ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس نے بہن کی شادی بھی کر دی تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کو کبھی خوش نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشانی کا شکار رہتا۔ وقت گزرتا گیا، عدیل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی پیدا ہوتے وقت اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک اور گہرا صدمہ تھا جو عدیل کو آن لگا، لیکن اسے اپنی بیٹی کی خاطر سنبھلنا تھا، اور وہ سنبھل بھی گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی پرورش اچھے سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس معصوم بچی کو ماں کی ضرورت تھی، تو اس کے ایک دوست نے اسے ایک جگہ کا نام بتایا، جسے سن کر وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا، تم وہاں جا کر ایک لڑکی خرید لاؤ، وہ تمہارے لیے اچھی بیوی اور تمہاری بیٹی کے لیے اچھی ماں ثابت ہوگی۔ وہ راضی ہو گیا۔ وہاں آیا تو اس جگہ کی مالکن نے اسے کافی تصویریں دکھائیں۔ ایک تصویر کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کے لیے ہاں بول دے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں، اور اوپر سے معصومیت اسے اور پرکشش بناتی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نکاح کر کے وہ اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ اسے کہا کہ میں تمہیں مردوں کے 7 راز بتاتا ہوں۔ عدیل نے سب سے پہلا راز بتایا کہ تمام مردوں کو فرما بردار بیوی چاہیے ہوتی ہے، جو اس کی ساری باتوں پر عمل کرے۔ دوسرا راز یہ کہ مرد کو ایسی بیوی چاہیے جو سگھڑ ہو، اس کے گھر کو صاف ستھرا بنا کر رکھے، تاکہ جب شوہر گھر آئے تو اسے جنت کا ساحل ہو۔ تیسرا راز یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے راز اپنے تئیں رکھے اور کسی کے سامنے نہ کھولے۔ چوتھا یہ کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پانچواں راز یہ ہے کہ مرد کو ایسی بیوی چاہیے ہوتی ہے جو نماز قرآن کی پابند ہو، تاکہ آنے والی نسل نیک ہو۔ چھٹا راز یہ کہ اس کی بیوی جھگڑالو نہ ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکے۔ ساتواں راز یہ کہ مرد کو بے انتہا محبت کرنے والی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر تم ان سب باتوں پر عمل کرو گی تو ہماری زندگی بہت خوشگوار ہوگی۔ عدیل کی بیوی نے ہاں میں سر ہلا دیا، جس کا نام ندا تھا۔ ندا نے بہت اچھے طریقے سے گھر کی باغ ڈور سنبھالی۔ ندا نے عدیل کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا۔ بیٹی کا نام مقدس تھا۔ عدیل اب خوش باش رہنے لگا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ مقدس بھی دونوں کو بہت عزیز تھی۔ مقدس کی نانی نانا اس سے ملنے کے لیے آ جائے۔ جب انہوں نے ندا کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ندا اور صبا 2 بہنیں تھیں، دونوں میں بہت پیار تھا۔ ندا بڑی تھی، لیکن صبا اس سے زیادہ سمجھدار اور چلاک تھی۔ غریب ماں باپ کی بیٹیاں ضرور تھیں، لیکن تھی عزت دار۔ نماز قرآن کی پابند، ہر وقت پردہ کرنا، نامحرموں سے بات کرتے ہوئے بھی اسلامی طور طریقوں کا خیال رکھنا ان کی تربیت میں شامل تھا۔ ندا اور صبا اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ تب بازار میں کافی رش ہونے کے باعث صبا اپنی ماں اور بہن سے پیچھے رہ گئی۔ رش میں دھکم پیل اس قدر تھی کہ صبا بالکل ہی پیچھے رہ گئی۔ وہ ایک دکان کے پاس لگے بینچ پر بیٹھ گئی، تاکہ جب اس کی ماں اور بہن اسے دیکھیں تو واپس آنے میں آسانی سے اسے ڈھونڈ لیں۔ تبھی اس کے پاس ایک عورت آ کر بیٹھی۔ اس نے پوچھا، بیٹا یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ صبا نے کہا، رش کی وجہ سے میری امی اور آپی آگے نکل گئی ہے، تو میں انہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس عورت نے اس کی بات سن کر کہا کہ میں ابھی اس طرف دکان پر گئی تھی، وہاں 2 عورتیں بہت پریشانی میں کھڑی تھیں اور بات کر رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کہاں چلی گئی، آؤ میں بتاؤں وہ کہاں کھڑی تھی۔ صبا کبھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے بھی پریشانی نے آن گھیرا۔ اس کی ماں اور بہن دونوں پریشان ہو رہی ہوں گی، تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ چل دی جس طرح اس عورت نے اسے کہا تھا۔ ایک آدھ گلی چھوڑ کر وہ اسے بالکل سنسان جگہ پر لے آئی۔ صبا کا دل گھبرانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، پیچھے سے اس کی ناک منہ پر کسی نے رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب صبا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کوٹری نما کمرے میں بند پایا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ، میری عزت محفوظ رکھنا، مجھے یہاں سے نکال لینا۔ وہ روتی چیختی اپنے ماں باپ کو پکارنے لگی، لیکن وہاں کوئی اس کا اپنا ہوتا تو اس کی مدد کو آتا۔ رات کے وقت اس کے کمرے میں وہی عورت دوبارہ آئی۔ صبا نے لپک کر اس کا گریبان پکڑنا چاہا تو عورت نے اس کے ہاتھ درمیان میں ہی دبوچ لیے، اتنی سختی سے کہ صبا کی کلائیوں پر نیل پڑ گئے۔
آرام سے لڑکی، اب تم ہمارے پاس ہو، اس لیے زیادہ پھرتی نہیں دکھانی، نہیں تو تمہارا دماغ درست کرنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، چلو اب یہاں سے۔ وہ اس کا بازو زور سے پکڑتی اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ اس عورت کا لہجہ، اس کی باتیں صبا کو خوفزدہ کر گئیں۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 کمرے اور تنگ سا صحن تھا۔ وہ عورت اسے ایک کمرے میں لے کر آئی جہاں 4 لڑکیاں پہلے موجود تھیں۔ وہ ان لڑکیوں کو اشارہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ آ جاؤ لڑکی، ادھر آ کر بیٹھو۔ ان میں سے ایک لڑکی نے صبا سے کہا۔ میں کہاں ہوں؟ صبا نے اپنا خوف دبا کر پوچھا۔ تم اس وقت اسما بائی کے گھر پر ہو، لیکن مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ یہاں جو بھی لڑکیاں آتی ہیں انہیں آگے بیچ دیا جاتا ہے، لیکن جو اسے خریدنے آتا ہے پہلے اس شخص کا نکاح اس لڑکی سے کروایا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہاں بے روزگار اور وہ غریب ہی آتے ہیں جنہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو وہ لوگ یہاں سے لڑکیاں خرید کر نکاح کر کے بیویاں لے جاتے ہیں۔ ہم سب بھی یہاں اسی انتظار میں ہیں پچھلے 2 مہینوں سے کہ یہاں حسن دیکھ کر پیسے لگائے جاتے ہیں، اور تم تو ہو بھی ایک حسینہ۔ خوف سے صبا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ صبا نے سوال کیا۔ ایک بار کی تھی ایک لڑکی نے، اس کا انجام اتنا بھیانک ہوا کہ اب کو یہاں سے بھاگنا تو دور، سوچتا بھی نہیں۔ صبا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے یہ خیال ستانے لگا کہ کیا وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل پائے گی، لیکن اس نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیا۔ صبا اور اس کی ماں نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن ندا انہیں کہیں نہیں ملی۔ وہ روتی رلاتی گھر آ گئی، پولیس والوں کو بھی اطلاع دی، انہوں نے تسلیاں تفشیاں دیں، لیکن ماں باپ کو قرار نہ آیا، نہ ہی ندا ملی۔ گاؤں والوں نے بہت باتیں بنائیں، رشتہ داروں نے بھی۔ ندا کے والدین تو خون کے آنسو پی کر رہ گئے۔ اس بات کی خبر عدیل کو بھی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنی خالہ زاد کو دیکھا تک نہ تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو وہ اپنی بیوی بنا کر لایا وہ کوئی اور نہیں، اس کی خالہ زاد اس کی بیوی کی بہن ہے۔ ندا کی والدہ اس کے گلے لگ کر زاروں زار روئی، اس کے والد بھی۔ پھر ندا نے انہیں سب بتایا کہ کس طرح سے ایک عورت اسے لے گئی، پھر وہاں کچھ عرصہ رکھا اور عدیل کے ہاتھوں بیچ دیا۔ پہلے ایک بیٹی کا دکھ تھا، اب دوسری کا، لیکن اس مالک کا شکر تھا جنہوں نے ان کی دوسری بیٹی لوٹا دی۔ ندا اپنے شوہر کا، گھر کا اور بیٹی کا بہت خیال رکھتی، لیکن ایک بات جو اس کے دل سے نہ نکلتی کہ وہ ایسے لوگوں کا خاتمہ کرے جو ماں باپ کی عزتوں کو اس طرح بیچتے ہیں۔ وہ تو اس کی قسمت تھی کہ اپنے ماں باپ سے مل پائی۔ بہت سارے لوگ تو ظالم ہوتے ہیں جو ان معصوموں کو کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے تھے۔ وہ یہی سوچتی رہتی، اور اس معاملے میں اس نے عدیل سے بات کرنے کا سوچا۔ جب عدیل نے اس کی بات سنی تو وہ پریشان ہو گیا۔ ندا کو سمجھانا چاہا کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ پنگا لے لے تو یہ انسان کی 7 نسلوں کو ختم کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ لیکن ندا نے کہا کہ اگر کل ان کی بیٹی ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تب وہ کیا کریں گے؟ یہ سن کر اس کا دل دہل گیا۔ اس نے ندا کو امید دلائی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ ندا کی نند جب اس سے ملنے آتی تو وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اس بار جب آئی تو بہت پریشان تھی۔ ندا نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں، پریشان تو نہیں، ویسے ہی آپ کو لگا۔ ندا کو لگا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ خیر، ندا کے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ساس وہاں کام کرتی ہے جہاں لڑکیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ کسی کو بھی گھر میں نہیں پتا، بس یہی پتا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں آیا ہے۔ لیکن میں نے اسے فون پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اس گاہک کو بٹھا کر رکھو، میں کرتی ہوں سودا اس لڑکی کا جو کہ حسن کی ملکہ ہے۔ ندا کو لگا کہ یہ اسی گروہ کا حصہ ہے جو اسے لے کر گئے تھے۔ ندا نے اپنی نند کو کہا کہ کسی کو مت بتانا، میں تمہارے بھائی سے بات کروں گی۔ ندا نے عدیل کو بتایا تو عدیل نے اسے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک پولیس والا صاحب رہتا ہے، وہ چھٹیوں پر گھر آیا ہوا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ندا خوش ہو گئی۔ عدیل نے اس فوجی سے بات کی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس کی بہن کا گھر ہے، اگر وہ کل کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں کیا کروں گی؟ پولیس والے نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے اور تم لوگ پرچہ کٹواؤ۔ عدیل نے ویسا ہی کیا۔ پولیس والوں نے سخت ایکشن لیا۔ ندا کی نند اور ندا کے بیانات کی وجہ سے کیس اور بھی مضبوط ہو گیا۔ سائمہ یعنی کہ ندا کی نند کو اس کی ساس نے غائب کروانا چاہا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی۔ سائمہ کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔
یہ کہہ کر کہ اس کی ماں پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ندا نے اسے دلاسے دلائے اور کہا کہ پریشان نہ ہو۔ جب تمام ثبوت سائمہ کے شوہر کو دکھائے گئے، جن میں اس کی ساس لڑکیوں کو کسی نہ کسی طرح سے بھلا پھسلا کر لایا کرتی تھی، اس کام میں اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تھا، تو سائمہ کا شوہر حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ماں باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیس کئی مہینوں تک چلا، آخر پولیس والوں نے اس پورے گروہ کو پکڑ ہی لیا۔ یہ بات ندا کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی کہ چلو کچھ تو اس ملک سے برائی کا خاتمہ ہوا۔ سائمہ کی شادی عدیل نے اپنے ایک دوست سے کروائی۔ اب وہ سب ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔